فرعون نے کہا کہ رب العالمین کی کیا تعریف ہے؟ موسیٰ نے کہا وہ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد بیٹھنے والوں سے کہا کیا تم غور سے سن رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا وہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ فرعون نے کہا اے لوگو، بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ ضرور مجنون ہے۔ موسیٰ نے پھر کہا کہ وہ مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ، اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں ضرور تم کو قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا خواہ میں تمہارے پاس کوئی روشن چیز بھی لے آؤں۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا رب العالمین کی کیا تعریف ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، موسیٰ نے کہا وہ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے گرد بیٹھنے والوں سے کہا کیا تم غور سے سن رہے ہو؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ نے کہا وہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا اے لوگو، بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ ضرور مجنون ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، موسیٰ نے پھر کہا کہ وہ مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، فرعون نے کہا اے موسیٰ، اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں ضرور تم کو قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ نے کہا خواہ میں تمہارے پاس کوئی روشن چیز بھی لے آؤں۔ قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، فرعون نے کہا اگر تم سچی ہو تو وہ چیز لے آؤ۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، پس موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ یکا یک کھلم کھلا اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا بن گیا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہماری بات یہاں تک مکمل ہوئی تھی، آیت نمبر 22 تک، کہ ایک گفتگو ہو رہی تھی فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں، جس میں اخیر پر انہوں نے کہا کہ تو مجھ پر کس چیز کا احسان جتاتا ہے؟ اس چیز کا احسان جتاتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو قید کر لیا تھا، تیرے محل تک پہنچنا اور وہ جو تو کہتا ہے کہ تیرے کپڑوں کا پہننا اور محل تک پہنچنا اور سواریاں، یہ تو مجبوری اور حالات نے وہاں پر پہنچا دیا،
نہ تو بنی اسرائیل کو اس طرح سے قتل کرتا اور نہ تو ان پر ظلم کرتا اور نہ وہ حالات پیدا کرتا، تو یہ تو سب چیز ایسا ہونا ہی نہیں تھا۔ تو اب فرعون جو ہے، اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوابات سے وہ تھوڑا سا لاجواب سا ہو گیا، تو اب اس نے اپنے کلام کو اور کلام کا جو انداز تھا اس کو بدل دیا، تھوڑا سا اس نے اس کی ڈائریکشن کو چینج کیا۔ تو کہنے لگا قال فرعون وما رب العالمین، تو اس نے کہا کہ یہ سارے جہانوں کا جو رب ہے یہ کیا چیز ہے؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ یہ کیا چیز ہے جو ان سے ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ تو موسیٰ نے فرمایا آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب کا رب ہے۔ وہ صرف آسمانوں اور زمینوں کا رب نہیں ہے، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اچھا، تو اب اس چیز یہاں سے تو موسیٰ علیہ، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ فرعون کا سوال جو تھا، اس نے جب پوچھا کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ سارے جہان کا جو رب ہے یہ چیز کیا ہے، تو یہ اس چیز کی جنس کے بارے میں تھا، وہ جنس کے متعلق سوال کر رہا تھا جو ان سے۔ تو اب اللہ تو جنس اور ماہیت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جو ان سے، تو وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ موسیٰ مجھے بتاؤ جس رب کا ذکر کر رہے اس کی جنس کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، مجھے وہ بتاؤ، اور اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے جن سے آپ نے اللہ کے افعال اور اس کی قدرت کے وہ آثار ذکر فرمائے جن کی مثل لانے سے، جس کی مثال بیان کرنے سے مخلوق جو ہے وہ عاجز ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں فرعون اس کی کوئی مثال بیان کر سکتا جو ان سے، تو آپ نے فرمایا وہ تو سارے جہان کا رب ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں ہے وہ ان سب کا رب ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ سب کو تخلیق کرنے والا ہے، وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو اگر تم لوگ چیزوں کو دلیل سے اگر تمہارے اندر چیزوں کو دلیل سے جاننے کی صلاحیت ہے، تو ان چیزوں کی پیدائش اس کے وجود کی کافی دلیل ہے کہ یہ چیزیں جو پیدا کی گئی ہیں، اس کائنات کی ساری چیزیں اس نے پیدا کی ہیں، یہی اس کے وجود کی دلیل کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ تو جنس کے متعلق کیا پوچھتا ہے؟ جنس کے متعلق کیا پوچھتا ہے؟ تو جنس کو چھوڑ، تو یہ سمجھ کہ اس نے اس کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کی ہے، اس نے پیدا کی ہے جن سے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ ہر بندے سے اس کی عقل کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے، جتنی اس کے اندر عقل ہو اس کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کریں۔ جس بندے میں جتنی عقل ہے نا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی عقل ہے، اس سے اس کی عقل کے مطابق ہی بات کریں۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ فرعون کا جو سوال تھا وہ اللہ کی صفت کے بارے میں تھا، صفت کے بارے میں، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ نے جو جواب دیا وہ فرعون کے سوال کے مطابق ہے۔ فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا کیا تم غور سے نہیں سن رہے
موسیٰ نے فرمایا وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا رب ہے۔ اچھا، اب فرعون کے پاس اس وقت جب یہ گفتگو چل رہی تھی تو اس کی قوم کے سرداروں میں سے 500 سردار جو ہیں وہ زیورات کی کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر تعجب کرتے ہوئے فرعون نے ان سے کہا، فرعون کہنے لگا کہ کیا تم غور سے اس کی باتیں نہیں سن رہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ تھا یعنی کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے سارے جہانوں کا جو رب ہے میں نے تو اس کی ماہیت اور جنس کے متعلق پوچھا تھا، اور یہ اس کی افعال اور آثار کے متعلق مجھے جواب دے رہا ہے جو ان سے۔ تو یہاں پر بھی بعض مفسرین کے نزدیک فرعون کا یہ کہنا اصل میں وہ ان معنوں میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ لوگ آسمان اور زمین کو قدیم سمجھتے تھے اور ان کے حادث ہونے کا انکار کرتے تھے، یعنی کہ یہ چیزیں شروع سے تھیں اور یہ ختم نہیں ہو سکتی تھیں، یہ ختم نہیں ہو سکتی تھیں۔ تو جب یہ چیزیں قدیم ہیں تو ان کے لیے رب کی کیا ضرورت ہے؟ رب کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب یہ صورت حال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوال کے مطابق اس کو جواب دیا کہ وہ زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے وہ تو ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی تو جنس کو کیا پوچھتا ہے، تو ماہیت کو کیا پوچھتا ہے؟ نہیں، اصل میں وہ تو وہ ہے جو زمین اور آسمان اور ان کے درمیان میں جو کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے۔ تو ان چیزوں جب وہ تخلیق کرنے والا ہے، ان کو پیدا کرنے والا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں شروع سے ہمیشہ سے خود ہی سے نہیں ہیں، بلکہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، اس کو کسی نے پیدا کیا ہے جو ان سے ہے۔ تو یہ چیز جو ان سے اس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھا اب اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کے جو دلائل ہیں ان کو اس طرح کے دلائل پیش کرنے کی ضرورت انہوں نے محسوس کی۔ تو انہوں نے اس طریقے سے بات کی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا فنا ہو جانا ان کے مشاہدے میں تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم دوسری چیزوں سے تم دلیل کو نہیں سمجھتے تو خود تمہاری جانوں سے میں دلیل دے سکتا ہوں کہ سنو، اگر تم لوگ اپنے آپ کے بارے میں جانتے ہو کہ پیدا ہوئے ہو تو پھر تمہارے باپ دادا کدھر گئے؟ یہ جو تم کہتے ہو کہ شروع سے ہی چیزیں خود سے تھیں اور یہ چیزیں رہیں گی، تو پھر اپنے باپ دادا کی مثال لے لو، چلو ان کی نہیں نا مثال سمجھتے، باپ دادا کی مثال، بھئی وہ تو پیدا کیے گئے تھے اور اس کے بعد فنا بھی ہو گئے، مر گئے، ختم ہو گئے جو ان سے۔ اس کا مطلب ہے کسی نے پیدا بھی کیا اور کسی نے مار بھی دیا۔ تو وہ رب ہے جو اس تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے جو ان سے ہے، جو پیدا کرنے والا بھی ہے اور فنا کر دینے والا بھی ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ ضرور مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر فرعون نے کہا بے شک تمہارا یہ رسول یہ دیوانہ ہے، یہ سوال ہی نہیں سمجھ سکا تو اس کا جواب کیا دے گا؟ تو مفسرین کے نزدیک فرعون نے ایک اور بے وقوفوں والی بات کی جو ان سی ہے، کیونکہ وہ اپنے سوا کسی اور معبود کے وجود کا قائل ہی نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میرے سوا اور کوئی معبود، کوئی رب ہے ہی نہیں، وہ معبود تو میں ہوں، رب تو میں ہوں، فرعون جو ان سے، اور جو اس کے معبود ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتا تھا اس کے فرعون کے نزدیک مفسرین فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے لکھا کہ فرعون کے نزدیک وہ بندہ مجنون یا دیوانہ تھا، عقل سے پیدل تھا۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے سوا کوئی اور رب ہے
جس نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے؟ نہیں، رب تو میں ہوں، خدا تو میں ہوں جن سے۔ اس وقت اب اس طرح کی گفتگو یہ چل رہی تھی جن سی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کمال جواب جن سے دیے۔ پھر انہوں نے دوبارہ فرمایا، دوبارہ ایک دفعہ تو کہہ چکے تھے، اب دوبارہ فرمایا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ موسیٰ نے فرمایا وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا رب ہے اگر تم میں عقل ہو۔ پہلے فرمایا آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان، ہر چیز کو وہی پیدا کرنے والا ہے۔ نہیں مان رہا تھا، ایک گفتگو چل رہی تھی، آپ نے فرمایا اب سن کہ وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تجھے عقل ہو تو۔ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو فرمایا کہ جو کچھ ان کے درمیان میں اس کا رب ہے اگر تجھے عقل ہو تو۔ اب اس میں نے یہ جو چیز ہے اس سے اللہ کے وجود پر انہوں نے ایک دلیل بیان کی، کیونکہ مشرق سے سورج کا طلوع کرنا اور مغرب میں غروب ہو جانا یہ اللہ ہی کا کام ہے، یہ فرعون تو کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اب ایک دلیل کے طور پر جیسے پہلے انہوں نے سمجھایا اس طریقے سے کہ اگر تو کیسے کہتا ہے کہ یہ چیزیں شروع سے موجود تھیں اور یہ چیزیں حادث نہیں ہیں، یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، تو اچھا پھر اگر زمین اور آسمان کا حادث ہونا تو نہیں قبول کر رہا، اس وقت تک تو نہ سائنس تھی، اس نے قبول نہ بھی کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو پھر اپنے آبا و اجداد کی مثال لے لے، ان کو پیدا کس نے کیا تھا اور فنا کس نے کیا؟ تو جب یہ چیزیں ہیں تو پھر تو اس کو قبول کر، اس بات کو۔ جب وہ اس کو بھی نہ مانا تو اب انہوں نے دوبارہ مشرق اور مغرب کی مثال دی۔ انہوں نے کہا مشرق سے سورج کا نکلنا، مغرب میں غروب ہو جانا، یہ سب کیا ہے؟ یعنی کیا تیرے بس میں ہے یہ ساری چیزیں ہیں؟ تو یہ سارا جو سا نظام ہے فصلوں کے اندر، ہواؤں کے اندر، جو پہلے کئی مرتبہ میں اپنے مختلف دروس میں بیان کر چکا، اللہ کی وحدانیت کے دلائل جو ان سے ہیں، یہ فصلوں کا بڑھنا اور بارشوں کا ہونا اور یہ موسموں کی تبدیلی جو ان سی ہے، یہ سب چیزیں، اور مشرق سے سورج کا طلوع ہونا، مغرب میں غروب ہو جانا، بھئی یہ بھی اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ چیز جو ان سی ہے اس کے سامنے بیان کی جو ان سی ہے۔ تو اب وہ کہنے لگا قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا۔ اب فرعون حیران رہ گیا ان کے جوابات سن کے جن سے، کیونکہ اب 500 مصر کے اور جس جگہ دنیا میں اس کی حکومت تھی وہاں کے سردار دائیں بائیں عالی شان زیورات سے آراستہ کرسیوں کے اوپر اس کے وزراء اس وقت اس کے پاس بیٹھے، یہ ساری گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سن رہے تھے جن سے۔ اب انہوں نے اس کو لاجواب تو کر دیا کہ بھی اگر تیرے پاس جو تو کہہ رہا ہے تو پھر تو بھی یہ کر کے دکھا، یعنی کر کے دکھا، تو ظاہر ہے وہ تو لاجواب تھا، اس میں وہ یہ چیزیں نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ حیران تھا، تو اللہ کی قدرت کے آثار کا اب انکار، اب کوئی اس کے پاس راستہ نہیں تھا، وہ کدھر سے نکلتا تو نکلتا۔ تو اب اس نے کہا اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں ضرور میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ اور یہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ فرعون کی جو قید تھی وہ بہت ہی خوفناک قید اور بہت ہی خوفناک جیل خانہ تھا اس کا، جو ان سے کہ وہاں نہ کوئی آواز آتی تھی اور نہ کچھ نظر آتا تھا، ایسا خوفناک وہ جیل خانہ یا وہ قید خانہ تھا جو ان سے۔ قَالَ وَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ موسیٰ نے فرمایا کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لے آؤں
تو فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم سچوں میں سے ہو، اگر تم سچے ہو تو لاؤ پھر وہ جس چیز کا تم کہہ رہے ہو، لاؤ وہ چیز لاؤ اور مجھے دکھاؤ جان سے کہ اگر تم کہ کیا تم مجھے قید کر دے گا، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی حق اور باطل میں فرق واضح کوئی میں معجزہ لا کے تجھے دکھا دوں جان سے۔ اور یہ اللہ، یہ معجزہ جو ہے یہ اللہ کے موجود ہونے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے موجود ہونے اور میری رسالت کی دلیل ہو۔ اب فرعون نے کہا، کہنے لگا اے موسیٰ اگر تم اپنے دعوے کی صداقت پر دلیل، اگر تم سچے ہو تو تم وہ نشانی جون سی ہے وہ لے آؤ جون سے۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو اچانک وہ بالکل واضح ایک بہت بڑا سانپ ہو گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا جن سے۔ اب فرعون نے کہا کہ اچھا اگر تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے تو لاؤ پھر دکھاؤ تم جس کا دعویٰ کر رہے ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو تھا وہ زمین پر ڈالا تو اچانک وہ بالکل ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، اور اتنا بڑا سانپ بن گیا، پہلے تفسیر کے اندر میں کئی جگہوں پر اس سانپ کی کیفیت بھی تفاسیر کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، کس قدر ہیبت ناک اور خوفناک سانپ تھا وہ۔ جب فرعون نے اس سانپ کو دیکھا، اتنا بڑا سانپ، اتنا بڑا سانپ۔ اچھا اب جب وہ سانپ بن گیا تو اس سانپ نے اپنا رخ جو ہے وہ فرعون کی طرف کیا، اور فرعون کی طرف اس نے اپنا رخ کر کے کہنے لگا کہ اے موسیٰ جو چاہے مجھے حکم فرما دیجئے۔ اب جب اس سانپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اب آپ حکم فرمائیے، میرے لیے حکم کیا ہے، آپ جو حکم فرمائیں گے میں اس کو بجا لاؤں گا۔ اب فرعون جن سے وہ گھبرا گیا، اب اس نے گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کہنے لگا اے موسیٰ اس کی قسم جس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب فرعون کی گفتگو سنی، کہنے لگا تمہیں اس کی قسم جس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کو پکڑ لو، اس سانپ کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو جن سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے دست مبارک میں لیا تو وہ پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ اب فرعون نے کہا اس کے سوا کوئی اور بھی معجزہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ سورج کی طرح روشنی دینے لگا، جس سے دیکھنے والوں کی نگاہیں چکا چوند ہو گئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔